بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، آج ہم کچھ معاشی مسائل کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں جو دور حاضر کے اکثر لوگوں کے مسائل ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے قابل صد احترام استاد محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ان سے ہم یہ سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمیں دینی طور پر ان معاشی مسائل کے حوالے سے، تجارتی مسائل کے حوالے سے رہنمائی ملے۔ جی شیخ محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو 1 سال کے بعد یہ قرض واپس کروں گا، لیکن جب وہ قرض واپس کرتا ہے تو اس کو اچھی خاصی پروفٹ ہوئی ہے، تو اس کو 10 لاکھ کی بجائے 11 لاکھ واپس کر دیتا ہے کہ آپ نے شرط تو نہیں لگائی تھی پروفٹ کی، لیکن میں اپنی صوابدید سے کہ مجھے اچھا خاصا پروفٹ ہوا ہے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ اضافی دے رہا ہوں، تو کیا اس کو یہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھی اور اسٹوڈیو والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک نہایت ہی حساس موضوع پر یہ پروگرام کیا ہے۔ اس وقت ہماری تجارت یا ہمارے گھریلو لین دین، اس میں اتنی پیچیدگیاں آئی ہوئی ہیں کہ بظاہر چیز کچھ ہوتی ہے، اندر کھاتے کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بلا وجہ کی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بے حد و حساب درگزر کام لیتے ہیں۔ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے وہ اسی طرح ہی ہے نا جی، کہ ایک آدمی سے میں 10 لاکھ روپیہ ادھارا لیتا ہوں 1 سال کے لیے، جب میں اسے واپس کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار میں نے آپ سے 10 لاکھ لیا تھا، مجھے تو اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی خوشی سے 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو شریعت اسلامیہ میں بظاہر اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے یہ نظر آئے کہ یہ معاملہ ناجائز ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی دے رہا ہے، پہلے سے طے شدہ بھی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو یہ اس عمرے میں تو نہیں آئے گا کہ کلو قرض جرا نفع فہو ربا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں نا یہ بات تو آتی ہے جو تعریف کی ہے، لیکن میرے خیال میں اس تعریف میں تھوڑا سا سکم ہے۔ اب یہ تعریف ظاہر بات ہے کہ شریعت نے تو نہیں کی، نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صراحتاً کوئی ایسی تعریف ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ مطالبہ کیا جائے، ورنہ سیرت کی روشنی میں ایسی احادیث اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب دینے کی باری آئی تو کسی نے زیادہ دیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو زیادہ دے دو، اونٹوں کا معاملہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قرض لیا کسی سے کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ قرض دے دو تو میں آپ کو پروفٹ دوں گا، لیکن قرض دینے والا کہتا ہے یار آپ پروفٹ دو نہ دو، میری اصل رقم ٹائم پہ واپس دے دینا، تو پھر وہ اس کو جب قرض واپس کرتا ہے تو کہتا ہے میری یہ پروفٹ ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا، تو ایسی صورت میں جب کہ اس نے اس کو قرض لیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ پروفٹ ہوگی میں آپ کو اس میں سے کچھ دوں گا، تو ایسی صورت میں کیا اس کو مطلب یہ کہ جب وہ قرض لینے لگا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پوچھتا ہے کہ آدمی یار تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی، وہ کہتا ہے یار آج کل فلاں چیز سستی ہے، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے،
پھر اس کو کہتا ہے کہ یار اگر مجھے پرافٹ ہوا نا بہت زیادہ میں تمہیں بھی کچھ دوں گا. میں کہتا ہوں یار مجھے نہ میرا مطالبہ ہے نہ مجھے ضرورت ہے, تم میرا سال بعد قرض واپس کر دینا بس. پھر جب وہ لے کے آئے تو کہتے کہ یار مجھے تو ہوا پرافٹ یہ لے لو تو میرے لیے جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی شریعت کی نص نہیں ہے نا اس میں نے تو مطالبہ نہیں نہ کیا. اور نبی علیہ السلام سے ایسے کہ واقعات ملتے بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ دیا اس کو, بلکہ طرح کہ وہ آسن قضاءً جو اچھا قضا دے. مثال کے طور میں آپ اس کی اور مثال دے دیتا ہوں. ایک آدمی کسی سے وہ چاول خرید لیتا ہے ادھار 15 کلو, تو 15 کلو عام چاول ہیں جو سستے ہیں. جب وہ 15 کلو واپس کرتا ہے تو بہت اعلیٰ کوالٹی کے چاول اس کو واپس کرتا ہے, مطلب سپر کرنل ہے آج کل چلتا ہے یا کائنات ہے. جو اس نے لیے تھے چاول وہ بہت ردی قسم کے تھے, لیکن جب وہ واپس کرنے کے لیے گیا تو وہ بہت قیمتی چاول تھے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایک سوال ہے کہ میں آفت بلال صاحب کو 10 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں اور امانت دیتا ہوں کہ یہ 10 لاکھ امانت رکھ لیں اپنے پاس. وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا میں اس امانت کو استعمال کر سکتا ہوں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں آپ استعمال کر لیں, لیکن جب مجھے ضرورت پڑے گی جس وقت آپ اسی وقت مجھے میرے پیسے لوٹا دیں. یعنی یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ میں نے کاروبار میں لگائیں یہ فلانی جگہ. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کاروبار کر لیں لیکن وقت میں مجھے لوٹا دیں. لیکن جب وہ لوٹاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں نے اس سے یہ کام کیا تھا, اس میں پرافٹ ہو گئی ہے تو آپ یہ پرافٹ رکھ لیں. کیا وہ پرافٹ لینی جائے گا؟ یہ بھی وہ پہلے ہی سوال سے ملتا جلتا ہے. لفظ امانت ہو گیا, امانت ہو گیا تو امانت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ضائع ہو جائے, قرض میں تو ہوتا ہے ہر صورت دینا, امانت میں ہوتا ہے کہ ضائع ہو جائے تو اس کی ہوتی ہے جس کی امانت ہوتی ہے. اب اس میں اس نے کہا کہ میں آپ کو امانت دے رہا ہوں لیکن آپ نے میری امانت جب میں مانگوں تو مجھے واپس کر دینی ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا, بین ہی واپس کر دوں گا تمہارے پیسے. میں اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں اپنے کاروبار میں یا کسی اور میں. وہ کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے غرض یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, میں نے 1 سال بعد آنا ہے, تو آپ 1 سال بعد مجھے پیسے واپس کر دیں. جب میں سال بعد آتا ہوں یا وہ آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پیسے دو, یہ لو جی 10 لاکھ, یہ یار 50,000 روپیہ اور لے لو, میں نے مجھے پرافٹ ہوا میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں. تو کوئی طے نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں بھی کوئی جائز ہے. اسی طرح ایک اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے, مارکیٹ میں چلتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بکرا ہے وہ 400 کا ہے, اگر آپ مجھ سے 2 بکرے لیں گے تو میں آپ کو 700 کے دے دوں گا, یا 4 بکرے لو گے تو میں آپ کو 1000 کا دے دوں گا, یعنی 4 بکرے 1000 کے دے دوں. جبکہ اگر 1 خریدتے ہیں تو وہ کہتا ہے 400 کا, 4 خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں 1000 لے لوں گا. تو کیا ایسی بیع کرنا, ایسی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ اس میں تو کوئی بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اب وہ جو دونوں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہی اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ چلو 400 کا بکرا تھا تو اب یہ 2 خرید رہا ہے تو 400 کے بکرے میں مجھے اتنا پرافٹ تھا, اب میں 2 بیچوں گا تو میرے دونوں بک گئے, پھر میں 4 بیچوں گا میرے چاروں بک گئے, تو مجھے تھوڑا پرافٹ بھی ہو جائے لیکن میں جلدی گھر چلا جاؤں گا, تھوڑے ٹائم میں جلدی چلا جاؤں گا. تو کوئی مطلب چیز ایک ہی ہے, اب قیمت اس کی کم زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یعنی شریعت وار سے 2 قیمتیں ہوگی نا اس کی, اگر 1 لوگ ہے تو اتنا, 2 لوگ ہے تو اتنا, 2 قیمتیں ہوگی نا, 2 قیمتیں ہوگی. چیز ایک ہی ہے, وہ سوٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ بکرا بھی ہو سکتا ہے, وہ موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی چیز بھی ہے. 1 موٹر سائیکل لوگے تو میں 1 لاکھ کی دوں گا, 2 موٹر سائیکل مجھ سے لوگے تو میں 90,000 کی دے دوں گا, 95,000 کی. تو ایک چیز ایک ہی ہے, قیمتیں 2 ہو گئی. بہت شکریہ. اسی طرح ایک سوال ہے کہ کوئی بھی شاپنگ مال والا یا کوئی شاپ والا وہ یہ آفر کرتا ہے کہ جو حضرات مجھ سے 10,000 کی شاپنگ کرے گا میں اس کو ایک ٹوکن دوں گا, تو سال کے بعد انہی ٹوکنوں کی قرآن دازی ہوگی, جس کا ٹوکن نکل آئے گا میں اس کو انعام دوں گا. تو ایسی بیع کرنا یا ایسی جگہ پہ شاپنگ کرنا جہاں یہ آفر کی گئی ہو
کہ آپ 10,000 کی یا 15,000 کی شاپنگ کریں آپ کو ٹوکن ملے گا، تو جو بھی اتنے کی شاپنگ کرتا ہے اس کو ٹوکن ملتا ہے، تو بعد میں وہ اس کو یعنی پرائز دیتے ہیں قرعہ اندازی کے ذریعے۔ کیا ایسا انعام جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو بنیادی تعلق ہے اس میں تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ 10,000 وہ اپنے پرافٹ میں سے دے رہا ہے تو اپنی قرعہ اندازی کر لے، لیکن حکومت دیکھ سکتی ہے کہ یہ آدمی آیا ہے بازار کو خراب کر رہا ہے، دوسری مارکیٹیں خراب کر رہا ہے اور یہ بازار میں استحکام کو خراب کر رہا ہے۔ حکومت اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے، باقی تاجروں کا مفاد دیکھتے ہوئے اس پر کوئی قدغن لگائے سو لگائے، لیکن شرعی طور پہ ایسی چیز ممانعت نہیں ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ دیکھے کہ یہ فراڈ تو نہیں کو کرتا ہے، جیسے کمپنیاں آتی ہیں، وہ گورنمنٹ دیکھے، لیکن شرعی طور پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی رینٹ پہ کوئی گھر لینا چاہتا ہے تو اس ہاؤس کا مالک کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ایڈوانس 4 لاکھ روپے دیں گے تو میں اس گھر کا کرایہ جو ہے 40,000 روپے لوں گا، لیکن اگر آپ ایڈوانس 5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں تو میں اسی گھر کا کرایہ 30,000 لوں گا۔ تو یہ جو پیشگی رقم دی گئی ہے ایڈوانس کے طور پہ، اسی کے بیس پہ وہ مکان کا رینٹ جو ہے مقرر کر رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں یہ ایک بیع کی صورت ہے؟ اس میں بھی کوئی دیکھیں، قرض تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، اس میں قرض والا معاملہ تو نہیں ہو رہا نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے مجھے تم پیسے دو گے ایڈوانس تو میں اتنا کرایہ کر دوں گا، اتنے پیسے ایڈوانس دو گے تو میں اتنا کرایہ کر دوں گا۔ مجھے تو اس میں بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور یہ ساری صورتیں آج کل چل رہی ہیں، اور اس میں بظاہر کوئی ممانعت والی چیز میری نظر میں نہیں ہے کہ کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی ہو جس میں جو جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ان میں کوئی ممانعت نظر آ رہی ہو۔ بہت شکریہ جی، یہ بہت اچھا پروگرام تھا جو عام مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اس کے حوالے سے استاد محترم نے اپنے قیمتی وقت سے یہ ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم یہ پروگرام چلاتے رہیں گے اور آئندہ بھی پیش آمدہ مسائل کے بارے میں جو ہماری معیشت کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔